بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلى الله عليه وسلم. آپ سب سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ میں تو بیمار ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میرا سینہ بند ہے، بخار بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور پھر اس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مجلس بنت رسول، ظاہر ہے ایسی توفیق ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو محروم کرنے کو بہت بڑا نقصان سمجھتا ہے. تو اس لیے میں حاضر تو ہو گیا، لیکن کم از کم آپ اپنے جاگنے کا ثبوت ضرور دیں. صلوات بھیجیے ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس مجلس عزا میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ بامعرفت ہوں اور معرفت کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لائے ہوں، لیکن میں ان بچوں کے لیے یہ عرض کروں گا جن کو علم نہیں ہے کہ ان مجالس کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ مجالس جو منسوب ہے یا نبی کریم سے یا امیر المؤمنین سے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے یا پھر آل فاطمہ سے، یہ مجالس اللہ اور انسان کے درمیان وہ مضبوط ترین رسی ہے جو انسان کو اللہ سے ہمیشہ کے لیے اٹیچ اور جوڑنے کا باعث ہے. ان مجالس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا کو بھی نورانی کرتا ہے اور اپنی روح اور باطن کو بھی نورانی کرتا ہے، کیونکہ جن ذوات مقدسہ کی یہ مجالس ہیں وہ نور ہیں. جب نور کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے. جن زبانوں سے تذکرہ ہوتا ہے وہ زبانیں بھی نورانی ہو جاتی ہیں.
جن سماعتوں تک یہ ذکر پہنچتا ہے وہ سماعتیں بھی نورانی ہو جاتی ہیں. جن قلوب اور اذہان تک یہ ذکر پہنچتے ہیں وہ قلوب اور اذہان بھی نورانی ہو جاتے ہیں. نتیجتاً یہ اذکار ذکر محمد و آل محمد انسان کی باطنی تطہیر کا بھی، قلبی نورانیت کا بھی، دنیا میں اس کے ایمان اور اس کے پورے وجود کو ہر حوالے سے مفید اور اہل البیت علیہ السلام کے سانچے میں ڈھالنے کا بھی ذریعہ بنتی ہے. اس لیے ان مجالس میں جب آپ آنے لگے تو گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ نیت ضرور کر لیں کہ آپ نے بنت رسول کی مجلس میں ان کے لیے جانا ہے. جب آپ گھر سے نکلیں تو یہ نیت ضرور کر لیں کہ آپ نے مسجد میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانا ہے. آپ نے عزاداری سید الشہداء میں اس عظیم ترین حریت کے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے بھی اور ان سے کسب فیض کرنے بھی جانا ہے. جب آپ نیت کے ساتھ نکلیں گے گھر سے، نیت کے ساتھ، تو آپ کی وہی نیت باعث بنے گی کہ گھر سے نکلتے ہی آپ کے ہر قدم کے عوض آپ کو جو کچھ عطا ہوگا وہ یہاں پر آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے. اس لیے کہ یہ عظیم ترین ہستیاں ہیں. ان ہستیوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو انسانیت سے اگر آپ جوڑے رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس انسان کے دل کو زندہ رکھیں. اور دل کی حیات ان ہستیوں کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اگر ان ہستیوں کا ذکر ہو تو دل نورانی ہے. دل نورانی ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں بڑی آسانی کے ساتھ جا کر سر بس سجود ہو سکتا ہے. لیکن اگر دل نورانی نہ ہو تو پھر ہزار سجدے ہوں وہ سجدے وہیں پر رہ جاتے ہیں، انسان اوپر نہیں جا سکتا. اوپر جانے کے لیے، پرواز کے لیے، قرب خدا کے لیے، نور قلب کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے دل کا نورانی ہونا ضروری. اور دل کی نورانیت کے لیے اہل البیت علیہ السلام کی مودت اور محبت اور عشق آل نبی کو دل میں سمونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ان مجالس کا ہونا ضروری ہے. صلوات بھیجیے میں محمد و آل محمد. دوسری چیز جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، ابھی آپ کی صلوات کی آواز بڑی دھیمی تھی، اونچی نہیں تھی. میں آپ سے میں صلوات ہی کے بارے میں دو چار جملے عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہو تو. دیکھیے یہ جو صلوات آپ بھیجتے ہیں، عام طور پر خطیب کو تھوڑی دیر ریسٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں صلوات بھیجو، سب صلوات بھیج دیتے ہیں. عام طور پر خود موجود لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، سستی چھائی ہوتی ہے. اس سستی کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے صلوات بھیجو، صلوات بھیجی جاتی ہے. لیکن صلوات ان کاموں کے لیے نہیں ہے. صلوات ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی ہے کہ فرائض اپنی جگہ، لیکن مستحب عبادات میں کوئی عبادت صلوات کے برابر اللہ کی بارگاہ میں درجہ نہیں رکھتی. اتنی عظیم عبادت ہے، اور اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور فرشتے یہ کام خود کرتے ہیں اور انسانوں سے کہتے ہیں تم اس کو عبادت سمجھ کر کرو. اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے،
جب ایک انسان، ایک مومن نبی کریم اور آل نبی کی بارگاہ میں دو کام کرتا ہے، ایک صلوات بھیجتا ہے اور دوسرا سلام بھیجتا ہے. سلام جیسے خود نبی کریم کی بارگاہ میں یا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یا ائمہ ان میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور درود جس میں آپ سب کو شامل کرتے ہیں، محمد اور آل محمد کو. فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو، نیت کے ساتھ ہو، خود اس کا وجود پاک ہو، اور اس کے صلوات میں اس کی زبان اس کے دل کے ہمراہ ہو، اور جب وہ صلوات بھیج رہا ہے تو جن پر بھیج رہا ہے ان سے اس کا دل جڑ جائے، نتیجتاً اللہ اس پر 1000 صلوات بھیجتا ہے. اللہ اس پر اللہ اس پر 1000 صلوات بھیجتا ہے، اور 1000 صلوات جب اللہ بھیجتا ہے تو اسی پر سلسلہ رکتا نہیں ہے. اللہ کو دیکھ کر کائنات میں موجود ہر وہ چیز جس کو اللہ نے گویائی کی طاقت دی ہے، تسبیح کی طاقت دی ہے، ہر وہ چیز، تمام کا تمام عالم، تمام کی تمام موجودات مل کر اس شخص پر اسی طرح سے درود بھیجتے ہیں جس طرح سے اللہ نے درود بھیجا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. آپ کے صلوات کی آواز مجھے متاثر نہیں کر رہی. یہ تو لگتا ہی ہے کہ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، یا پھر سردی کی وجہ سے آپ کا پورا وجود اکڑا ہوا ہے، اس لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی. ذرا اونچی آواز سے گرم صلوات بھیجیے محمد علیہ. شیخ عباس قمی نے منازل الآخرہ میں یہ روایت نقل کیا ہے صلوات اور درود کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم تشریف لے گئے عرش پر، اس مقام پر جہاں پر جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ گئے، ایک ایسے فرشتے کو دیکھا. یہ حدیث امام صادق سے ہے علیہ السلام. ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جس کے دونوں جانب باقی فرشتوں کی نسبت الگ سے کچھ اس کے اوزار ہیں. ہر دو جانب 10 ہزار اس کے بازو ہیں، ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں ہیں. آپ نے پوچھا کہ اے فرشتے، اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے خلق کیا ہے؟ جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 کام میرے ذمہ ہیں. اللہ نے مجھے خلق کیا 2 کاموں کے لیے. وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ابتدائی خلقت سے لے کر اب تک زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھنا میرے ذمہ ہے. اس کے بعد کہا کہ آپ دیکھیے، اللہ نے یہ جو اوزار دیے ہیں مجھے، ان کے ذریعے سے کائنات میں، اس دھرتی میں، اس زمین پر جتنی بھی بارش کے قطرے زمین پر گرے ہوں، ریگستانوں میں گرے ہوں، پہاڑوں پر گرے ہوں، سمندروں پہ گرے ہوں، جنگلوں میں گرے ہوں یا شہروں میں گرے ہوں، سب کا میرے پاس حساب موجود ہے. کب کتنے بارش کے قطرے رحمت خدا بن کر زمین پر گرے. کہا تمہارا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی ایک محفل میں آپ اور آپ کی آل پر لوگ درود پڑھیں تو میرے ذمہ ہے کہ اس درود کا ثواب بھی گنوں. اس کے بعد خود فرشتہ بول پڑا، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تمام بارش کے قطروں کا حساب تو ہے آج تک، لیکن جب کبھی آپ پر کسی ایک محفل میں درود پڑھی گئی، لوگوں نے درود بھیجا، اس ایک محفل کا بھی آج تک میں ثواب گن نہیں سکا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ نبی کریم اور ان کی آل پر درود کیا مقام رکھتا ہے. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد علیہ.
انسان خودخواہ ہوتا ہے فطری طور پر. خودخواہی، اپنا مفاد تلاش کرنا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیعت کر کے رکھی ہوئی ہے. اس لیے اسی خودخواہی کی وجہ سے ہی انسان جد و جہد کرتا ہے، اسی کی وجہ سے. ورنہ وہ اگر نہ ہو تو انسان اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے. تو اس لیے اس حوالے سے آپ کے فائدے کی ایک بات ہے اسی ثروات کے حوالے سے کہ احادیث اس بات پر گواہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، اس مشکل کی اگر آپ کنجی چاہتے ہیں تو وہ کنجی یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر مسلسل درود بھیجیں. اگر آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں تو درود بھیجیں. مقروض ہیں، قرضے ادا کرنا چاہتے ہیں، درود بھیجیں. کسی مشکل میں گرفتار ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، درود بھیجیں. اگر کوئی اور ایسی آفت ہے جس سے بچنا چاہتے ہیں، درود بھیجیں. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، درود بھیجیں. اس لیے کہ انسان کی اس مادی زندگی میں بھی اگر اللہ سے وہ کوئی توقع رکھتا ہے تو اس کی برابری کا سب سے بہترین دروازہ نبی کریم پر درود اور ان کی آل پر درود ہے. سلام بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی جو بعد از نبی جس مقام پر ہے اس مقام کا ادراک کسی فرد بشر کے بس کی بات نہیں ہے. اگر مقام فاطمہ کا ادراک ہم کرنا چاہیں تو ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں. ہمیں صرف جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے فہم کے مطابق. لیکن جو مقام کا ہے اس مقام تک نہ رسائی ہماری عقل کی توانائی اور دائرے میں ہے اور نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے احادیث میں جہاں سورۃ القدر کی تفسیر بیان کی گئی وہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ سورۃ القدر میں جب آپ سے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، تم کیا جانو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ قدر کی رات کیا ہے. تو ائمہ اہل البیت نے قدر کی رات کی تفسیر میں جب اس آیت کا باطن بیان کیا تو کہا الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. اس لیے کہ جس قلب پیغمبر پر اللہ نے ایک قرآن نازل کیا ہے اس کے مقابلے میں اس کے باطن میں فاطمہ پر اللہ نے 11 قرآن نازل کیے ہیں. اس لیے اس لیے کہ نسل فاطمہ میں جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب کے سب بولتے قرآن ہیں. قرآن ناطق، اور ان قرآن ہائے ناطق کا مرکز فاطمہ کی ذات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درود کے حوالے سے بھی عجیب کام کیا ہے. قرآن کریم میں نبی کریم کو محور بنایا اور کہا اللہم پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی کریم محور ہے اور ائمہ اہل البیت آپ کے ارد گرد، اور آپ اس محور کا نام لے کر باقی سب پر درود پیش کریں. لیکن نبی کریم نے جو روش بتائی دوسری روش، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو چادر کسا کے اندر نظر آتا ہے. جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. محور فاطمہ کی ذات ہے.
اور یہ جو محولیت ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، اسی کو ائمہ نے صلوات کی صورت میں بھی آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے یوں رکھا کہ جب کبھی کسی مشکل میں پڑ جاؤ پڑھو اللہم صلی علی فاطمہ وعلیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اس صلوات کے بعد بارگاہ رب سے رد ہو جائے۔ فاطمہ وہ ذات ہے، وہ ذات جس کو قرآن کریم میں نبی کریم کے لیے خیر کثیر قرار دے کر اب تر کہنے والوں کے مقابلے میں تا قیام قیامت نسل کوثر کو جاری کر کے بتا دیا کہ نسل کوثر کا مرکز و منبع فاطمہ ہے جو خیر کثیر ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے سب سے بڑا انعام فاطمہ کا وجود ہے۔ فاطمہ کا وجود ذرا غور کیجئے گا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی عظمتوں کے حوالے سے اسلام میں نبی کریم کی اس عظیم تحریک میں ان کا کیا حصہ ہے، ان کا کیا رول ہے۔ ہم عام طور پر ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سنتے اور گزر جاتے ہیں کہ آپ نے چکی پیسی، آپ نے بچوں کی تربیت کی، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ ذکر کیا کرتے تھے، چند محسوس باتیں۔ جبکہ اگر آپ دین کی جامعیت دیکھیں تو دین کی جامعیت کے لحاظ سے اگر فاطمہ الزہرا نبی کریم کے ساتھ نہ ہو تو دین جامع نہیں بنتا۔ دین کی جامعیت کے لیے نبی کریم کے ساتھ فاطمہ الزہرا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے ضروری ہے؟ نبی کریم کو قرآن کریم نے اسوۃ حسنہ قرار دیا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے نبی کریم کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ نمونہ عمل کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ کب سے ہے؟ جب سے نبی تشریف لائے۔ اب اس دوران میں نبی کریم کی بعثت سے لے کر تا قیام قیامت انسانی معاشرے کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے۔ نبی کریم ہر حوالے سے اسوہ ہے، لیکن ماں بننے کے حوالے سے اسوہ نہیں بن سکتے، ایک بیٹی بننے کے حوالے سے اسوہ نہیں بن سکتے، بیوی بننے کے حوالے سے اسوہ نہیں بن سکتے، چونکہ وہ مرد ہے۔ اور ایک بیوی کے اندر ایک بیوی ہونے کے حوالے سے جو زنانہ خصوصیات ہونی چاہیے وہ ایک خاتون کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے۔ یہی کیفیت ماں کے حوالے سے ہے، یہی کیفیت بہن کے حوالے سے ہے، یہی کیفیت بیٹی کے حوالے سے ہے، یہی کیفیت معاشرے کے اندر ہے۔ معاشرے کے اندر ایک خاتون اگر جینا چاہتی ہے، کردار ادا کرنا چاہتی ہے، ان رشتوں سے قطع نظر، ماں کے رشتے سے قطع نظر، بہن کے رشتے سے قطع نظر، بیٹی کے رشتے سے قطع نظر، بہو کے رشتے سے قطع، یہ چند رشتے ہیں جو اس فیملی کے کو آپس میں جوڑنے کے حوالے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن کیا عورت کا صرف یہی کردار ہے؟ نہیں، عورت معاشرے کے اندر اگر عالمہ ہو تو کیسی ہو، مجاہدہ ہو تو کیسی ہو، مبارز ہو تو کیسی ہو، مربی ہو تو کیسی ہو، معلمہ ہو تو کیسی ہو۔ اگر آپ ایک عورت کے اجتماعی کردار کو تلاش کرنا چاہیں اور وہ عورت ہی اس کردار کو نبھا سکتی ہے تو پھر ایک ایسا کردار سامنے آنا چاہیے جو خود نبی کی طرف سے باعظمت بھی ہو اور خود نبی کی طرف سے تمام معائب اور تمام عیوب سے پاک بھی
ہو اور نبی ہی کی طرف سے ان تقدس اور عظمتوں کے مقامات کی حامل بھی ہو، اور وہ روئے زمین پر فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں آئے، فاطمہ کی ذات۔ اب اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فاطمہ کو ہمیشہ اس انسانی، اسلامی اور عربی معاشرے کے اندر نمایاں صورت میں پیش کیا ہے، نمایاں صورت۔ بعض لوگ اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ بیٹی تھی، بیٹی سے محبت ہوتی ہے، بیٹی سے محبت انسان کو مشغول کرتی ہے، اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول کریم کا جو بیہیویئر ہے، جو رویہ ہے، یہ ایک بیٹی سے باپ کی محبت ہے۔ بعض لوگ اس طرح سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں جن کا فہم ہی اتنا ہو، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بیمار ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو باقی زوجات اور باقی خواتین کے حوالے سے ایک سطح پر لا کر اس طرح سے پیش کیا جائے کہ ان کو محبت تو فلان خاتون سے بھی تھی، ان سے بھی تھی، ان سے اس طرح سے تھی، ان سے اس طرح سے تھی، چونکہ برابر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے کردار کو خود ان کے نظریے کے مطابق دیکھیں کہ انہوں نے کس کو کس مقام پر رکھا اور کیوں رکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کس کو کس مقام پر رکھا اور کیوں رکھا۔ آج زیادہ میں گفتگو شاید نہ کر سکوں اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ چند نکات ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجیے میں محمد و آل محمد۔ عزیزان من، ذرا غور کیجیے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نبی کریم جب بھی بی بی تشریف لاتی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ آج اگر مسلمانوں میں آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا طبقہ اہل سنت اس لیے کہلاتا ہے کہ سنت نبوی کو وہ فالو کرنے کے دعوے دار ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک بہت بڑا طبقہ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس لحاظ سے جو لوگ نبی کریم کی سنت کو فالو کرتے ہیں وہ اگر اہل سنت ہیں تو پھر ہم سب سے بڑے اہل سنت ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کی سنت اور سیرت کو فالو کرتے ہیں۔ اب اسی سنت میں مسواک سنت ہے، آپ سنت پر عمل کریں گے، روز کم از کم 6 بار آپ کو مسواک کرنا پڑے گا، چونکہ نبی کریم کی سیرت اور سنت میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانے سے پہلے بھی مسواک کرتے، کھانے کے بعد بھی مسواک کرتے، سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے، جب تہجد کے لیے اٹھتے تب بھی مسواک کرتے، پھر فجر کے لیے اٹھتے تب بھی مسواک کرتے۔ میرے روایات پڑھی ہیں، سنت ہے۔ ہمارے بہت سارے طبقات اپنے پائچے اونچے کرتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اگر یہی پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کریں، کوئی بات نہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سب اس پر عمل کرتے ہوں گے، اس لیے یہ سنت ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی مولانا نے کسی مکتب نے یہ کہا ہو کہ اپنی بیٹی کی آمد پر آپ کا کھڑا ہونا اس کے لیے سنت نبی ہے، آپ اس پر عمل کریں اور کھڑے ہو جائیں؟ کبھی آپ نے یہ سنا؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ بیٹی آئے تو چند قدم آگے جا کر اس کو پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال کرنا یہ سنت نبی ہے، بیٹے کے لیے نہیں ہے، بیٹی کے لیے ہے، یہ کام کرو؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ یہ جو نبی کریم کا اٹھنا ہے، نبی کریم کا چند قدم آگے جانا ہے، یہ جانا پروٹوکول ہے، ادب، آداب۔ ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں، عربوں کے اپنے آداب ہیں، فارس کے اپنے آداب ہیں،
افریقیوں کے اپنے آداب ہیں، یورپ والوں کے اپنے آداب ہیں، برصغیر کے اپنے آداب ہیں، پنجاب کے اپنے آداب ہیں، سرائکی بیلٹ یا سندھ کے اپنے آداب ہیں۔ آپ جب ان علاقوں میں جاتے ہیں ان کے آداب دیکھتے ہیں، بعض آداب بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم جب اس بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے اور چند قدم جاتے، یہ آیا عربوں کے آداب میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ اس کلچر کا حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اسلام نے یا سنت نبوی سے ماخوذ تربیتی ان پہلوؤں میں کہیں یہ ہے کہ بیٹی کے استقبال کے لیے یہ آداب اختیار کرو؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی ایسا کرتے تھے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، کیوں ایسا کرتے تھے؟ یہ پروٹوکول ہے۔ آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، کسی ملک کا وزیر اعظم آئے یا وزیر خارجہ آئے، جہاں پر اس میزبان ملک کا سربراہ اس کا استقبال کرتا ہے، وہ جب اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو جہاں پر یہ میزبان کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں رہتا، وہ چند قدم آگے جاتا ہے۔ آپ کی خارجہ سیاست میں یہ کچھ پروٹوکول ہیں۔ یہ پروٹوکول انسانی معاشروں سے ہی لیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی یہ بیٹی آتی ہے، چند ایسے کام کرتے جو کسی اور کے لیے کبھی آپ نہیں کرتے تھے۔ پہلا کام کھڑے ہو جاتے، اگلا کام چند قدم آگے بڑھتے، استقبال کرتے، اگلا کام ان کو سینے سے لگاتے، بوسے دیتے، اگلا کام اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرمی کے ساتھ یوں دباتے اور پھر ان کو لے کر واپس اپنے مقام پر، اپنی اس جگہ پر آتے، اور اس کے بعد کیا کرتے؟ خود سامنے بیٹھ جاتے، بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کیا پروٹوکول ہے؟ کیا یہ بیٹی کے پروٹوکول ہے کہ باپ شفقت پدری کی وجہ سے یہ کام اس بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں، تو ان باقی 3 بیٹیوں کے حوالے سے پوری تاریخ کنگال کر کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حدیث نکال کر بتائیے کہ رسول کریم نے کسی اور بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا اخلاق اپنایا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جب کھڑے ہوتے تھے تو اس ہستی کے لیے کھڑے ہوتے تھے جو اس عالم بشریت میں خود رسول کی طرح سے ان تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، لیکن باقی تمام مقامات میں رسول کے شریک بھی ہے اور ولایت کبریٰ کے اس عظیم منصب پر فائز بھی ہے۔ یہ اس منصب کا احترام ہے، اس مقام کا احترام ہے، بیٹی کا احترام نہیں ہے، بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ اس عظیم منصب اور مقام کا احترام ہے۔ اس لیے نبی کریم کی روش اور نبی کریم کی جو اس طرح کے اخلاقی رویے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بیٹی کے لیے کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دوسری روایات آپ نے سنی ہے، شاید آج بھی سنی ہو، روز آپ سنتے پڑھتے ہیں ذاکرین سے بھی، علماء سے بھی، کہ نبی کریم اس دروازے پر جا کر، یہ روایت جو ہے اہل سنت نے کئی حوالوں سے نقل کیا ہے، جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی ہے، آلوسی نے بھی نقل کیا ہے کہ 3 راویوں نے 3 مختلف روایتیں نقل کی، متن اور مفہوم ایک ہے، مفہوم ایک ہے، طریقے مختلف ہیں، اور تینوں کا طریقہ بھی اور ان کا علاقہ بھی الگ الگ ہے۔ تینوں مختلف علاقوں سے مختلف ادوار میں مدینہ آئے، ایک 3 مہینے رہا، دوسرا 6 مہینے رہا، تیسرا 1 سال رہا۔ تینوں نے ایک بات نوٹ کی، کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے اذان مسجد نبوی سنی، فجر کی اذان تھی تب بھی، ظہر کی اذان تھی تب بھی، عصر کی اذان تھی تب بھی، مغرب اور عشاء کی اذان تھی تب بھی، جب کبھی اذان ہوئی نبی اپنے گھر سے نکلے تو
محراب کی طرف جانے کی بجائے سب سے پہلے بیت فاطمہ پر آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، اونچی آواز سے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام دینے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں محراب پہ تشریف لے گئے۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں ایسا کیا؟ ایک دفعہ نہیں، روز 5 بار، ایک دن نہیں۔ ان تینوں روایات کے مطابق مختلف ادوار میں ہر روز جب کبھی مدینہ میں ہوتے، جب کبھی مدینہ میں ہوتے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں کہ پہچان لو یہ گھر کون سا گھر ہے اور یہ در کون سا در ہے، بتانا چاہتے ہیں۔ لہذا جب آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا ذکرہ، وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دیا ہے کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، صبح و شام یہ کام کیا جائے۔ آیت سورہ نور کی آیت غالباً 35ویں آیت، پوری آیت بڑی لمبی ہے، اس کا ایک مقدمہ ہے، پھر اس کا حد وسط ہے جس میں اصل مفہوم آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد اگلی آیت ہے، سارا پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج آپ جا کر ذرا مطالعہ کر لیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ آیت جب اتری، اس روایت کو، اس تفسیر کو بھی جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، آلوسی نے نقل کیا ہے، بہت بڑے روح المعانی نے نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں کہ رسول کریم کے اصحاب تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ اللہ نے ان گھروں کو فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں کو اللہ نے یہ اجازت دیا ہے وہاں پر یہ ہو، یہ سارا عمل، اور آسمان والے اس گھر کی روشنی اور نور سے فیض پائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں، یہ انبیاء کے گھر۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، روایت ہی بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس اثنا میں، اس محفل میں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے۔ یہ روایت جو ہے، میں یہ عرض کر دوں آپ سے، یہی روایت بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اشارہ کر کے پوچھا یہ جو گھر ہے علی اور فاطمہ کا، کیا یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم نے یہاں پر ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد 2 جملے کہے۔ پہلا جملہ کہا، فرمایا کہ ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اس کے بعد کہا، بلکہ ان سب گھروں سے یہ گھر افضل ہے، سب گھروں سے یہ گھر افضل ہے۔ افضل ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اینٹیں افضل ہے، چھت افضل ہے، اس کی مٹی افضل ہے، جو دریاں بچھی ہوئی ہے وہ افضل ہے، دروازے کی لکڑی افضل ہے۔ گھر کی افضلیت کا تعلق گھر والوں سے ہوتا ہے، مکان کی فضیلت مکین سے ہوتی ہے۔ اگر مکین نہ ہو تو مکان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر یہ گھر باقی تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں جو لوگ ہیں وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ وہ گھر ہے جو عظیم ترین گھر، با عظمت ترین گھر،
اس لیے رسول کریم نے اپنی عملی زندگی میں یہ بتایا ہے کہ پہچان لو کہ یہ کون سا گھر ہے. اس لیے عملی کو اور مسلسل یہ یاد رکھیے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جہاں نبی کریم اور ان کی آل کے حوالے سے کوئی آیت اتری جس میں چاہے مباہلہ ہو مسیحیت کے مقابلے میں، چاہے آیہ تطہیر ہو اہل البیت کی طہارت کو ثابت کرنے کے لیے، عصمت کو ثابت کرنے کے لیے، یا وہ آیات ہوں جو اہل البیت علیہ السلام کی اللہ کی دی ہوئی روزی کو بانٹنے کے حوالے سے ہو، سورہ حل عطا ہو، سورہ کوثر ہو، سورہ قدر ہو، جہاں نبی کا تذکرہ اس حوالے سے ہے، اس تذکرے میں برابر کی شریک فاطمہ الزہرا بھی ہے، برابر کی شریک. ہاں رسالت نہیں ہے ان کے پاس، نبوت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن باقی فضائل میں اگر نبی باعث تخلیق عالم ہے تو فاطمہ بھی باعث تخلیق عالم ہے. وہ جو روایات ہماری بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. ہماری بعض روایات کہتی ہیں نا کہ لولا لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. بعض لوگوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں بھی توہین ہوئی. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ اے رسول، آپ کو خلق کرنے کا مقصد اس عالم کو ایک نظام دے رہا ہے، اس لیے آپ کے بعد اس نظام کو چلانے والا ہونا چاہیے. اب وہ چلانے والا علی ہے، علی نہ ہو تو وہ نظام بھی نہیں ہے. اس لیے اور علی کو جب مظلوم بنا دیا جائے تو علی کی ولایت، علی کی امامت، علی کی خلافت، علی کے حق کے دفاع کے لیے ایک ایسی ہستی چاہیے جو آپ کے اس کل کا حصہ ہو، ایسا حصہ ہو جو جز ہونے کے باوجود کل کے تمام اختیارات بھی رکھتا ہو اور کمالات بھی رکھتا ہو، تاکہ لوگوں پر حجت ختم ہو کہ یہ جو جز ہے یہ اگر علی کے دفاع میں میدان میں اترا ہے تو پھر نبی اترا ہے، کوئی اور نہیں. اب اگر وہ نہ ہو تو علی کی ولایت کی حفاظت نہیں ہوتی. تو اس لیے فاطمہ کا وجود، فاطمہ کی تخلیق جڑی ہوئی ہے علی سے، علی کی تخلیق جڑی ہوئی ہے نبی سے. سوال بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. عزیزان کرام، فاطمہ الزہرا اپنی عملی زندگی میں صرف ایک بیٹی نہیں رہی. ابتدائے بعثت کے بعد جب حضرت خدیجہ اور حضرت رسول خدا کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب یہ بیٹی اس گھر میں تشریف لائے تو اپنے اس ابتدائی دور سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک مدافع نبوت و رسالت بھی یہی ذات تھی، اور نبی کے بعد مدافع امامت و ولایت بھی یہی ذات تھی. توجہ کی ضرورت ہے نکات پر کہ فاطمہ ایک گھر بیٹھی ہوئی پاکیزہ خاتون نہیں ہے. اب آپ نبی کریم کے بعد ان کا ایک کردار کو دیکھیں. ہم مسائل میں صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس تکلیف دہ پہلو کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں، لیکن یہ سارے پہلو مل کر جب تک آپ جس مقصد کے لیے،
جس جد و جہد کی وجہ سے ان مسائل کا ان عظیم ہستی کو سامنا کرنا پڑا، ان مقصدوں کو مقاصد کو بیان نہ کرے تو صرف یہ رونا اس معرفت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بنت رسول نبی کریم کی رحلت کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی چلی گئی ہے، باپ کا سایہ اڑ گیا۔ اس بیٹی کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ غم، اندوہ اور اضطراب کے حوالے سے، جدائی کے اس درد کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ایک ایسی خاتون جس کے گھر پہ حملہ ہو، ایک ایسی خاتون جس کا گھر جلانے کے لیے دروازے پر آگ لائی گئی اور آگ لگا دی گئی، ایک ایسی خاتون جس کے پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ایک ایسی خاتون جس کا محسن شہید ہو گیا۔ ہم بیت الاحزان کو یاد رکھتے ہیں کہ بی بی بیت الاحزان میں جا کر ہوتی تھی، لیکن اس بی بی کی اس اجتماعی جد و جہد کو یاد نہیں رکھتے۔ عجیب نہیں ہے کہ اس بیٹی نے اپنی اس اجتماعی حیثیت سے یہاں پر کس کام کے لیے فائدہ اٹھایا؟ اجتماعی حیثیت کیا ہے؟ نبی کی بیٹی ہے۔ اجتماعی حیثیت کیا ہے؟ نبی کے اس مقام اور منزلت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے اس بیٹی کے مقام اور منزلت کو آخری وقت تک مسلسل مسلمانوں کے سامنے بیان کر کے اس ہستی کا تعارف کروایا ہے۔ اس لیے اب یہ ہستی اگر میدان میں اترتی ہے تو پھر اس کی بات باقیوں کی طرح نہیں ہے، اس کی بات کا وزن وہی ہے جو نبی کی بات کا وزن ہے۔ یہ بیٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں لیکن اس کے باوجود باہر نکلتی ہیں، بچہ شہید ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود باہر نکلتی ہیں، تکلیف میں ہے لیکن اس کے باوجود باہر نکلتی ہیں، اور کہاں جاتی ہیں؟ مسجد میں آ کر مردوں کے سامنے اپنے خطبے کے ذریعے سے نبی کریم کے علم و معرفت کے وہ سارے دروازے بھی امت پر کھولتی ہے، اور ساتھ میں اپنے شوہر کے حق کا جانانہ اور شجاعانہ دفاع بھی کرتی ہیں، اور پھر یہ بتاتی بھی ہے کہ میں نبی کی بیٹی خاموش نہیں رہوں گی۔ کیا ہے یہ؟ اس بیٹی کی اجتماعی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری، اور وہ اجتماعی ذمہ داری اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ میرا تو بچہ شہید ہو گیا، ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اجتماعی ذمہ داری آ جائے، اگر حاملہ ہو خاتون تو کہتی ہے میں تو حاملہ ہوں اس لیے مجھے پہلے ذرا فارغ ہونے۔ بی بی بھی یہ کہہ سکتی تھی شہادت سے پہلے، ایسا نہیں کہا، میدان میں آئی۔ شہادت کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے، میں تکلیف میں ہوں اس لیے میں استراحت کرتی ہوں جب تک ٹھیک نہ ہوں، نہیں۔ پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تکلیف ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن اس کو عذر نہیں بنایا کہ میں اس تکلیف میں ہوں اس لیے گھر میں ہوں۔ روایات کہتی ہیں 40 راتیں انصار اور مہاجرین کے گھروں میں جا جا کر نبی کی باتیں یاد دلاتی، علی کے مقام کی عظمتیں بیان کرتی، اور نبی نے جو کچھ علی کے حوالے سے فرمایا وہ دہراتی، اور پھر کہتی اب بھی آؤ علی کا ساتھ دو۔ دفاع ولایت، علی کی ولایت کا دفاع، علی کی امامت کا دفاع۔ بی بی صرف خاتون نہیں ہے، اپنی مجاہدانہ زندگی میں بڑے بڑے مجاہدوں کے لیے بھی اسوہ، بڑے بڑے مجاہدوں کے لیے سیاسی میدان میں، بڑے بڑے دینی سیاستدانوں کے لیے بھی اسوہ ہے، اور دشمن شناسی میں اور دشمن کو بے نقاب کرنے میں۔ اب دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حکمت کیسی حکمت ہے، کیسی حکمت ہے۔
آپ نے صرف 2 جملوں میں وصیت کیا ہے کہ مجھے رات کو دفناؤ، ایک، دوسرا میرے جنازے میں کسی کو آنے نہ دینا. 2 جملے، صرف 2 جملے، لیکن ان 2 جملوں نے تا قیام قیامت تمام ظالموں کے چہروں سے نقاب نوچ کر بتا دیا ہے کہ فاطمہ مظلوم تھی، علی مظلوم تھے اور ان پر ظلم ہوا. اگر یہ وصیت نہ ہوتی تو کبھی بھی علی کی مظلومیت تاریخ میں سامنے نہ آتی. فاطمہ کی حکمت دیکھیے، فاطمہ کی بردباری دیکھیے، فاطمہ کی عقل دیکھیے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تدبیر دیکھیے. یہ وہ بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ تھک گئے آپ، جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجو. جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں تھکے ہوئے. ذرا دوبارہ اونچی آواز سے سب مل کر صلوات بھیجیں. عزیزان کرام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں ہے، صرف سادات کی ماں نہیں ہے، امت کے ہر اس فرد کی ماں ہے جن کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت. اور اگر کوئی سید ہے لیکن فاطمہ کی محبت سے محروم ہے تو اس نسب سے ہونے کے باوجود وہ ان کا نہیں ہے. ان کی محبت جو کہ ان کو ماں رسول نے قرار دیا ہے، رسول نے. اس لیے غور کیجیے گا، ہمارے ہاں 14 دروازے ہیں عصمت کے، 14 دروازے ہیں رحمت خدا تک پہنچنے کے، نبی کریم سے لے کر امام حسن تک. لیکن ان تمام دروازوں میں 2 دروازے ایسے ہیں جہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی پورے وجود کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. ایک فاطمہ کا دروازہ ہے اور دوسرا حسین کا دروازہ ہے، اور حقیقت انسان کے اندر کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کیسی تاثیر ہے. اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو رحمت ہے، اس رحمت کو آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں محسوس کرنے کی، محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگی. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، حتیٰ اہل سنت کو دیکھا ہے، جنہوں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پناہ لی اور آپ نے ان کو اپنی پناہ میں جگہ دی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم نہیں ہے، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دروازے پر اپنا دل کھول کر آئیے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رحمت خدا کے حوالے سے وہ دروازہ ہے جہاں پر انسان پہنچتا ہے تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمتیں عطا ہوتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ. صرف سستی ہماری طرف سے ہوتی ہے. آپ ذرا غور کریں، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، 2 حدیثیں، میں بیان کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ایک شخص آیا نبی حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دیا ہے. بیٹی. فرمایا کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا. جیسے ہی کہا فاطمہ رکھا، امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، جھکتے چلے گئے. کہتے تھے یہ لفظ ادا کرتے تھے اور جھکتے چلے جاتے تھے، خم ہوتے چلے جاتے تھے. پوری طرح ختم ہونے کے بعد احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے
اور اس کے بعد اپنے اس صحابی سے کہا دیکھو جب تم نے میری جدہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے نا تو اب خیال رکھنا اس کو کبھی اذیت نہ دینا، اب اس کو کبھی درد نہ دینا، کبھی اس کو کوئی برا لفظ نہ کہنا، کبھی اس کو تمانچہ نہ مارنا، کبھی اس کو ایسی تکلیف نہ دینا کہ وہ رو پڑے، اس لیے کہ اس پر نام تم نے میری جدہ کا رکھا ہے۔ اگلی روایت خود امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے فاطمہ محشر میں کس مقام کی عاملہ؟ غور سے سنو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غور سے سنو کہ جب تمام عالم محشر میں جمع ہوگا، انسانوں کا سمندر، اربوں انسان، لیکن سب گریاں، آہو بکا میں مصروف، پریشان، جہنم میں جانے کا خوف، شفاعت سے محرومی کا خوف، ہر طرح کے لوگ امت کی اس پریشانی کو دیکھ کر نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ جیسے ہی پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، سارا محشر سر اٹھا کر دیکھے گا کہ کہاں سے جواب آتا ہے۔ ایک آواز غیب آئے گی کہ یا اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنی نگاہیں جھکا لیں گے، اس کی تفسیر میں نہیں آتا میں، نگاہیں جھکا لیں گے۔ جب نگاہیں جھکا لیں گے تو 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں بی بی تشریف لائیں گی۔ جیسے ہی تشریف لائیں گی نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ اس امت کے گناہگاروں کو شفاعت چاہیے، کیا لے کر آئی ہو، کیسے شفاعت کرو گی؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی اپنی چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے گی، سارا محشر آنکھیں کھول کر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، دیکھیں گے، پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ بازو کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہے؟ جواب میں کیا فرمائے گی؟ فرمائے گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں اور انہی کے توسط سے ان کی شفاعت کروں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ شفاعت ہوگی تو ایک ایک کر کے ہر شخص کو اندر داخل کیا جائے گا جنت کے اندر، لیکن جس کو داخل کیا جائے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا ھذا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا محب ہے، یہ فاطمہ کا محب ہے۔ وہ فاطمہ، وہ فاطمہ، اس فاطمہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں جو کچھ ہوا وہ قیامت ہے، وہ قیامت ہے۔ نبی کریم کی وہ روایت مجھے یاد آتی ہے، حضرت ابن عباس سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں پر یہ امت کیسے کیسے ظلم ڈھائے گی، اس لیے رو رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ امت آپ کے بچوں پر ظلم ڈھائے گی؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد فرمایا میری بیٹی فاطمہ پر جو ظلم یہ ڈھائیں گے اس کو دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھوں سے بہنے والے اشک کم نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں گے میں سن رہا ہوں جب میری بیٹی کی آواز آئے گی کہ بابا جان دیکھیے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ہمارے اخلاق میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کو وہ منظر نظر آ رہا تھا جب دروازے پر آگ لگی تھی اور فاطمہ پشت در تھی، دروازہ فاطمہ پر گرا، فاطمہ دروازے کے نیچے ایک دفعہ آواز دی یا ابتا، اے بابا دیکھیے امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ وہ منظر نبی کریم کو نظر آ رہا، اس لیے جب آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اس دن کی کہانی پڑھتے ہیں، اس دن کے واقعات کو احادیث میں دیکھتے ہیں تو وہ جگر سوز واقعات ہیں، جگر سوز واقعات۔ میں صرف ایک دو عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ نبی کریم کی بیٹی نے مجھے طلب کیا، کپڑے مانگے، میں نے کپڑے دیے، آپ نہا دھو کر آئی، کپڑے پہنے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اسماء آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں جا رہی ہوں اپنے بابا کے پاس،
امیر المومنین سے بھی یہی کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ نے مجھے آج رات اپنا مہمان بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اسماء کہتی ہے کہ مجھ سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر ڈال دو، کچھ دیر بعد آواز دینا، اگر جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو علی کو مسجد میں خبر کر دینا۔ فرماتی ہے کہ میرے چادر ڈال دی، کچھ دیر بیٹھی رہی، اس کے بعد جب میں نے آواز دی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، تو آواز نہ آئی۔ جب جواب نہیں آیا تو میں فوراً گھبرا گئی، روتے ہوئے بچوں سے کہا بچوں جاؤ مولا کو خبر کر دو۔ مسجد کی خبر کیا تھی؟ مسجد میں جیسے ہی مولا تک خبر پہنچی، ایک دفعہ مولا اٹھے، روئے، آپ کی چیخ نکلی، پھر زمین پر بیٹھ گئے اور غش کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو سہارا دے کر گھر لایا گیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے بی بی کو غسل دینے میں مولا علی کی مدد کی، بی بی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ دو واقعات بڑے جگر سوز ہیں۔ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے دیکھا کہ حسن نے پاؤں اٹھایا ہوا ہے اپنی والدہ کا، اور اس کے تلوے اپنے رخسار پر رکھ کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اور حسین نے دوسرا پاؤں اور تلوہ اپنے رخسار پر رکھا ہے اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا زینب و ام کلثوم والدہ پر گری ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے محسوس کیا حسن بہت زیادہ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ جب ان کو میں نے بلک بلک کر زیادہ روتے دیکھا تو میں نے کہا بیٹا حسن تم ذرا کم رو، تم بڑے ہو، یہ بچے تمہیں دیکھ کر زیادہ روئیں گے۔ حسن نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سننا تھا کہ میرے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ اس بچے نے کیا کہا؟ کہا اماں ان بچوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے وہ منظر دیکھا جب میری والدہ مسجد سے نکلی، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، کوچے بنی ہاشم میں پہنچے، وہ شقی ابن شقی سامنے آیا، میری والدہ کو روکا، فلک پر بات ہوئی، اس کے بعد اس ظالم کا ہاتھ جو اٹھا تو وہ ہاتھ میری والدہ کے نازک رخسار پر لگا، میری والدہ زمین پر گری، جب زمین پر گر گئی اٹھ نہ پائی۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب ایک ہاتھ پہلوں پر تھا، دوسرا ہاتھ دیوار پر، نبی کے قبر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بابا جان دیکھیے آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ امیر المومنین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب فاطمہ کو ہم نے غسل دے کر قبر تک پہنچایا اور دفن کرنا چاہا تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا بچوں آؤ آخری دفعہ اپنی والدہ سے مل لو، یہ چہرہ دیکھ لو، اب اس کے بعد تمہیں یہ چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ بچے آئے، لاش پر گرے، جسد اطہر پر گرے اور بوسے دینے لگے، ایک کوہرام مچ گیا۔ جب کوہرام مچا اور رونا دھونا بلند ہوا تو ایک دفعہ یہ منظر شیخ عباس قمی نے لکھا ہے بیت الاحزان میں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ منظر پیش آیا کہ بندے کفن کھل گئے، فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، کوہرام مچ گیا، آج ایک آواز آئی اے علی ان بچوں کو ماں سے الگ کر دو، آسمان میں فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلِيلِ مُنْقَلِبُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ